کہتے ہیں کہ پانی مانگ رہے تھے تو آپ کا نلکا لگوا دیتے تھے، مجھے سارے لوگ پیے کہ اس کو پانی مل جائے گا. پانی نہیں مانگ رہا تھا، مجھے مانگ رہا تھا کہ میرے لیے کچھ پڑھے. اور اشارے لوگ کا سمپل سا طریقہ بھی ہوتا ہے. اگر بات لوگ ہیں یا نہیں ہے، الحمد پڑھ لیں 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کو اللہ احد پڑھ لیں، اللہ کے درود پڑھ کے جس کو اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو میں نے پڑھا تو اپنے اشارے سے کر دو، اس کے بعد آپ بخشش فرما لیں. تو جب خواب میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے رشتے داروں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ رشتے داروں کے باہر جاتے ہیں اپنے دوستوں کے پاس بھلے وقت کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے، وہ بات وہاں دے کے چلے جاتے ہیں. اور یہ یاد رکھنا جس گھر کا کوئی بھی مردہ ہے اگر قبر کے عذاب میں ہے اور آپ اس کی کوشش نہیں کر پائیں گے تو ان کے گھر میں مشکل آ جائے گی. لوگوں کو تلاش کرتے پھریں گے کہ ہماری مشکل آ گئی ہے، کیا کریں، لوگ آ جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے. کیوں نہ اس کے لیے پہلے پڑھو. جو فوت ہونے والا ہوتا ہے اس کے لیے 70 مرتبہ 70 اتنا مرتبہ سورۃ یاسین پڑھ کے اس پہ اشارے کو کر دیں، یا 70 ٹائم سورۃ مزمل پڑھ کے اس پہ اشارے کو کر دیں. ایک ہی شرط ہے، ایک ہی دفعہ بیٹھے تو 1 گھنٹے لگا کے سورۃ یاسین پڑھ لیں یا سورۃ مزمل اس پہ اشارے کو کر دیں، اللہ کی بخشش فرما دے. ایک شرط اگر ہو سکتا ہے اسے کچھ زیادہ آپ کو معلوم ہو کہ کچھ زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو 75,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کے اشارے سے کر دیں، اللہ اس کی کوشش فرما دیں گے. وہ مردہ خواب میں آ کے بتائے گا کہ اللہ نے میری کوشش کر اور آپ کی وجہ سے. ایک ہوتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن، حقوق و عباد کا مسئلہ. اب یہاں بتایا جاتا ہے کہ حقوق و عباد جو ہوتے ہیں اس کی بخشش ہے جب تک کہ جس کے حقوق و عباد رضا ہوئے وہ نہ بخشے. اللہ والوں نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ آپ 1,00,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں. ایک آدمی پڑھے یا 10 پڑھے، لیکن اس کے لیے شرط ہوتی ہے ایک تو مغلوب پڑھے اور ایک بیٹھ کے پڑھے. اگر چلتے پھرتے درود ابراہیم پڑھیں گے تو فرشتے بات مانتے ہیں کہ بے ادبی کر رہے ہیں، گھٹنے درد کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر علاج نہیں کرتا. اس لیے ضرور بات کوئی بھی چلتے پھرتے پڑھو، بے ادبی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیم اس کی شرط ہے بیٹھ کے پڑھیں اور مغلوب پڑھیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر 1,00,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں، 10 بچے مل کے پڑھیں، 30 پڑھیں، 40 بچے مل کے جب 1,00,000 ہو جائے تو جس کی ہیومن رائٹس وائلیشن جس نے کی اس کے اشارے کو کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت والے دن اللہ دونوں کو بلائیں گے، جس کے ہم کو غضب ہوئے اور جس نے کیے وہ دونوں کو بلائیں گے، اور جس کے غضب ہوئے اس کو اللہ فرمائیں گے کہ جنت میں کھان دیکھ رہے ہو، وہ فلک کھان اندر آئے گا، کہے گا کہ اللہ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ فرمائیں گے کہ یہ خریدنا چاہتے ہو؟ وہ کہے گا اللہ نام تو میرے پاس عبادت ہے، ایک یہ ہے جہاں میرے پاس پیسے ہیں، پیسے خریدو. اللہ فرمائیں گے کہ یہ شخص دیکھ ہے اور اس نے تمہارے بدن کیے. اس کے رشتے دار نے 1,00,000 مرتبہ درود پڑھا دیا تھا، میں نے وہ چاہتی کہ مجھے بلا دیا. اگر تو اس کو معاف کر دے یہ محل ہے، وہ کہے گا اللہ میں نے اس کو معاف کیا، اللہ فرمائے گا یہ محل تیرا ہے. اللہ کیونکہ ابھی جانتے ہیں کہ اس آدمی نے معاف کر دینا ہے تو اللہ اس کو ابھی کا معاف کر دیتے ہیں. یا آپ 1,00,000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس کے سارے کو کر دیتے ہیں. اور اللہ کیونکہ مہربان آتا ہے، آپ ایک کی وجہ 100 نام دے دیں، یہ بھی ہے، 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 تمام کے نام دے کے دیں. اللہ آپ نے 1,00,000 پڑھا ہے، تمام کے سارے کو کر کے اللہ تمام کو بخشش فرما دے. ہمارے جو حاجی صاحب بیٹھے تھے تو ان سے گزارش ہوئی، ایک ہی فیصلے نے سب سے پہلے یہ کام کروایا تھا. تو ان کے لاکھوں مرتبہ آئے تھے، بچوں نے درود پڑھا، پھر ہم لوگوں نے اشارے کو کیا، جن کا نام کیا تھا 100 تھے، 200 تھے، 300 تھے، سب کی اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما. اور یہ آخری حصہ ہوتا ہے جو حقوق و عباد کا مسئلہ ہے، باقی تو بخشش ہوئی جاتی ہے. اس لیے جب ہمارے بہت ہوتے ہیں 40 میں بلا لیتے ہیں، 10 میں بلا لیتے ہیں، کھانا کھلا لیتے ہیں، تو ایک جھنڈا بچھا کے تو بہت لمبی رہی تھا کرنا پڑا ہے. اللہ آواز پڑھ سکتا ہے، ثواب تو ہوگا، لیکن جس کے پاس کچھ ہے تو کہا کہ درود ابراہیم پڑھ
ہو سکتا ہے کہ 100 بیٹھا ہے تو پڑھتے جائیں گے آپ کو 1 لاکھ مل جائے گا، نہیں تو 2 دفعہ 3 دفعہ بتائیں گے 1 لاکھ ہو جائے گا، اور سارے بتانے کی ہو جائے گی یا ان کی بخشش ہو جائے گی تو آپ کی دعا کریں گے۔ تو ہم لوگ کیا ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا جس کے اندر نفس ہوتا ہے نا اللہ اس کی دعا کو فرما دیتا ہے۔ اب ایک طرف فرمایا جاتا ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کرو، اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک نفس نہیں ہوگا دعا کرو۔ ہمارے اندر نفس ہے اور اسے مار جاتے ہیں تو نفس پہلے بات دے جاتے ہیں، ان کے اندر نفس ہے تو ان کی دعا کرو، ہماری دعا ان کے لیے کرو، اور ان کی دعا ہمارے لیے ہمارا نفس ہے اس کے لیے دعا ہوتی ہے جو وہاں پڑھا لکھا۔ اس وجہ سے یہ ہم نے یہ کام کیا، جیسے ابھی یہ بتا رہے تقریباً 3 لاکھ پر ہوتے جائیں گے، اب کے جو مقامات یہ جتنے گروپ میں تھے ان کے مطابق دعا دی ہے کہ سارے دور کریں گے اس جگہ کا طرف کی فرما لیں گے، اور ساتھ میں اب ہم لوگ تو ہے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پڑھیں گے تو اللہ خوشی فرما لیں گے، پھر ہم آ رہے ہیں تو ہمارے لوگ آدمی سمجھ نہیں ہو رہا کرنا چاہے گا کوشش ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کیا کریں۔ اس لیے یہی ضرور جو پڑھا جن نے پڑھا وہی ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دعا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس سارے روح کو کر دیا جو ہم جتنا یہ پڑھا ہے یہ کے لیے بھی اس کو اپنی بات کا عمل کرتے ہیں جب ہم اس دنیا میں جائیں اس ضرور کا وسیلہ ہماری کوشش کروا دیں سبحان اللہ وہ کوشش بھی کروا دیں۔ تو یہ وہ ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے کہتے ہیں جیسے ہمارے حاجی صاحب بیٹھے ہیں بتایا کہ یہ کام کروایا تھا پھر آپ لوگوں نے بات یہ چلتے رہے 10 یا 20 لاکھ کا بڑھوا دیا ہوگا تو اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں یہ کام۔ تو پھر میں نے بھی بتایا تھا کچھ بھی لوگ مسجد میں بھی مجھے بتایا اللہ تعالیٰ کامیابی دے دیں تو بھی اللہ نے راہ دے کے جو بھی بناتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ ہے پہلے اشارے دور کرتے ہیں جن کے فوج کا تو میں نام پڑھ رہے تھے بات کا انتظار کا پھر زندہ لوگ ہیں تو میرے پاس کی بات کا بھی انتظار ہوتی ہے۔ اگر کسی کو کوئی شک بھی ہو کہ ہم نے سارے روپیہ بخشش ہوئی کہ نہیں وہ میرے پاس آ جائے اپنا نام بتائے کہ ہم نے اس کے لیے کوشش کروائی میں بھی چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ ہم نے کوشش کی ہے ابھی سے آپ کو مدد کریں۔ دوستوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تقریباً 3 لاکھ روپے تحریر پڑھا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول فرما، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی بارگاہ میں قبول فرما، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی بارگاہ میں قبول فرما، تمام انبیاء کرام صحابہ کرام صحابیہ ہمارے مہاراج شہداء اسلام شہداء کربلا
اللہ تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب الجلال والاکرام اس کا ثواب تمام اولیاء اللہ صالحین بزرگ عالمین تمام سلسلوں کے تمام سلسلہ قادریہ کے لوگ سلسلہ چشتیہ کے لوگ سلسلہ صوفیہ کے لوگ سلسلہ نقشبندیہ کے لوگ تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ یا رب الجلال والاکرام اس درود کا ثواب شان والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ شان والے صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہی کے حق میں یا رب الجلال والاکرام جو اس کے پورے نام لکھ کے دیے گئے اللہ کے پاک ذات جاننے والے اس نام کو ہم نے کتنے لکھے ہوئے ہیں وہی جاننے والا اللہ تمام ناموں کو اللہ مقبول کو یہ نام لکھے ہوئے کوشش کرتا ہے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے یا رب الجلال والاکرام میرے اللہ والے اللہ یہ فرماتے ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کو اللہ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے اللہ مہربانی فرما سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروٹین کے نام لکھے گئے اللہ تمام کی بخشش فرما دے اللہ کو غفور الرحیم ہے بخش دینے والا ہے اللہ کی بخشش فرما دے اللہ کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ گناہ ہے اللہ بخش دینے والا ہے اللہ بخشش فرما دے اللہم اغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب